الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بوجھ پاک والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریا شاکر روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر نظم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. واجب الاحترام حضور محترم سادات کرام علماء کرام نعت خانہ شیرین صاحب علی محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان گرامی عزیز القدر حاضرین و صحابہ کرام اجداد پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ جامع مسجد درین نکات پذیر 651-2 چک جڑا والا دی اس علاقہ جنرل انمن سپاہی مصطفیٰ وزیر اہتمام اس محفل مبارکہ دائنے کار جس جمعہ اور آپ بابا حاضر ہوں. اجد اس محفل مبارکہ دی صدر محفل جانب محفل مخدوم لسنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد یونس طاہر صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد سرفراز صاحب ساجد جناب خادم محتشم حضرت علامہ مولانا محمد وکیل صاحب حضرت علامہ مولانا شہباز حسین چشتی صاحب فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد اعظم قادری خطیب اعظم گیلن جناب غلام مصطفیٰ بٹو صاحب محمد عمران محمد انصر محمد عرفان حیدر علی. ان تمام احباب نے اس محفل مبارکہ کا اہتمام بھی فرمایا اور علماء کرام بھی تشریف فرمانے تسی انہاں کی زیارت کر رہے ہیں. دعا کہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کی شب معراج دا صدقہ اور صدقان حراتا دا جڑیوں حضور کے غیر صوت کے غیر حرام چمداری اللہ نے جو رافقہ دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعے نجات بنائے.
انتہائی خوبصورت محفل، خوبصورت انتظام، بعض لوگ تشریف فرماؤ، علماء کرام تشریف فرما لیں اور تسی اس ادارے کا تعارف کس ہو دے سو میں بھی سن کے انتہائی محظوظ ہو جا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ اگے ایک عالم دین جاندا سی تے اپنے ورگے 1000 دے کے جاندا سی، ان 1000 جاندے نے تے اپنے ورگا ایک نہیں دے کے جاندے۔ تو جڑے انہاں دی قدر کرو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جدو عابدین اور زاہدین پر صراط گزرن واسطے آمن گے تو حکم ہوئے گا تجھے گزر جاؤ، مگر جدو علماء تشریف لے کے آمن گے پر صراط تے حکم ہوئے گا تجھے ٹھہر جاؤ۔ علماء عرض کرن گے الہ العالمین سانو روکن دی وجہ کی الہ العالمین، تو رب تعالی فرماوے گا کہ تجھے ٹھہر جاؤ، جیڑا جیڑا جو ہاڈے جانن والا آندا ہے ان کو صراط پار کرائی جاؤ۔ تو زاہدین اور عابدین تو صرف خود گزرن گے، مگر علماء اپنے متعلقین بھی ان سے راست پار کرا دیں۔ علماء کرام تشریف فرما دیں، منشا یہی ہے سلسلہ کی لوکالتم ہوتی رہے صنعت حسن و جمال کی۔ اسی سارے اپنے محبوب کا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہیں، اور محبوب کا ذکر کرنے واسطے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصول کے من احب شیئا اکثر ذکر جنہوں جی دن پیار ہوئے دل کرتا یاد میں وہ ذکر کراں تو لوگ سنتے رہن تو یا کوئی ذکر کرتا رہے تو میں سنتا رہا۔ اسی تو اس محبوب کے ذکر واسطے کٹھے ہیں جن بارے رب تعالی نے فرمایا برفعنا لک ذکر، ارشاد فرما محبوب اصل تہاڈے ذکر کو تہاڈے واسطے بلند فرما دیتا ہے۔ صاحب شفا حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل کو فرمایا، جبریل جب پوچھ گیا کہ میرے مالک نے میرا ذکر کتنا بلند فرمایا، تو جبریل امین آ کر کے عرض کی حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا رب فرما رہا ہے اذا ذکرت ذکرت معی۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرما رہے محبوب تہاڈے ذکر میں اتنی بلندی عطا فرمائے کہ جتنے میں خدا کا ذکر ہوئے گا نام مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوئے گا۔ اور صوفیاء نے ترجمہ اس طرح فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ رب تعالیٰ فرما رہے کہ محبوب میں تیرے ذکر میں بلندیاں عطا فرمائیاں نے کہ میں خدا بھی اپنا وہی ذکر پسند کراں گا جڑا تیرے ذکر دے نال کیتا جاوے گا۔ تائیں صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ذکر مصطفیٰ کر دینے تے نال ذکر خدا کر دینے، اور جو ذکر خدا کر دینے نال ذکر مصطفیٰ ضروری سمجھ دے۔ غزوہ تبوک کے موقع تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارے گھر کا سامان لے کے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر گھر کی چھوڑ کے آئے، تو عرض کی دیا ہے حبیب رسول اللہ میں گھر اللہ کے ادھر رسول چھوڑ کے آیا۔ اور جو صحابہ تو حضور کو سوال فرماتے ہیں تو صحابہ جواب چکی عرض کر دیں کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے ادھر رسول جانے، یعنی جو ذکر خدا تو ذکر مصطفیٰ نو اکٹھا کر دیں۔ خدا دی بھی سنت ہے، صحابہ دی بھی سنت ہے کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نے اکٹھا کرنا۔ اللہ بھی اپنا ذکر وہی قبول کرتا جڑا ذکر مصطفیٰ دے نال کیتا جائے۔ اسی حضور علیہ السلام کا ذکر اس محفل وچ حاضر ہاں، میرے واسطے بھی بختی ہے کہ میں آپ آداب دے شامل حضور علیہ السلام کے ذکر واسطے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دو بڑی معروف آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ ان دو آیات میں اللہ کریم نے اپنے محبوب دی 9 صفات کو بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غائب کی خبر دینے والے اسا تہانوں گواہ بنا کے بھیجیا، ومبشرات اور بشارات خبریاں دینے والا بنا کے بھیجیا،
ڈر سنانے والا وداعیا الی اللہ باذنہ اللہ کے حکم دے نال اودی طرف دعوت دینے والا وسراج منیرا اور چمکتے چمکانے والا سورج بنا کے بھیجا. علماء نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے یا ایھا النبی کہہ کے اپنے محبوب کی نبوت کا ذکر فرمایا. انا ارسلناک کہہ کے محبوب کی رسالت کا ذکر فرمایا. شاہدہ کہہ کے اپنے محبوب کو گواہ، مبشر کہہ کے بشارت دینے والا، نذیر کہہ کے ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ کہہ کے داعی الی اللہ باذنہ کہہ کے مضمون فرمایا. سراج کہہ کے سورج اور اپنے محبوب کو منیرہ کہہ کے منور کرنے والا فرمایا. آدم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ کریم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرمایا اسی آدم علیہ السلام کو زمین کے اپنا خلیفہ بناون والے. ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اسی تو لوگوں کا امام بناون والے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد علیہ السلام اسی تو زمین کے اپنا خلیفہ بنانے والے. دیگر انبیاء دی باری آئی کہ اللہ نے فرمایا تو ہم اسی بنان والے ہیں. جب آئی اللہ دی باری کہ اللہ نے یار نال ادھار نہیں رکھا. فرمایا کملی والا تو ہم نبی بنا کے بھیجے، رسول بنا کے بھیجے، شاہد بنا کے بھیجے، مبشر بنا کے بھیجے، نذیر بنا کے بھیجے، داعی الی اللہ بنا کے بھیجے، سراج منیر بنا کے بھیجے. بھائی تسی جانتے ہو سبحان اللہ بڑی بات ہے کہ تسی اجے تک بھی جانتے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا محمد عمران اسی صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران اسی صاحب. بھائی گزارش اس طرح میں رستے میں چاہتے ہیں گڑی گل کرنا ایسا دوست ہے کہ بھائی میں بڑے دیر دے بعد چلے آئے اس علاقے کہ کافی سبحان اللہ جمع ہو گئی ہے. قاری صاحب گیلن تو آئے ہیں ماشاءاللہ پتوں کی خطابت فرماتے ہیں. اکثر ملاقات رہی گیلن ماچھیاں والا والے اور ان کو جواب دے تمام علاقے تو جڑا والا موٹ ڈھونڈا بچے کی اسی احباب تشریف لے کے آئے ہو. گزارش ہے نہ میں کبھی چھپ کر کے بیٹھا نہ میں کبھی بیٹھا نہیں بیٹھا. علماء تشریف ہمارے علاقہ فرد خطبہ ائمہ مساجد قافلہ در قافلہ چوک در چوک تشریف لے کے آئے. میں علماء کو کبھی تقریر نہیں سنائی. وہ وجہ دیکھی نا اس سے پہلے ساری آؤں میں تو تقریر سنانی میں تو ہوں کہ میں داد بھی تھوڑے کو لینی ہے. ہوں جہے بندے کا ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے ہیں وہ اپنا نال دے دا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ. نہیں بھائی اتنا بڑا اجتماع تو زور کوئی نہیں لگایا، زور لگایا زور لنگر سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی ساڑھے سیال موقع سے کہنے کہ بھوکا بٹیرا بہت اندر ہوتا ہے. وہ تو کھا تو لیا بھائی تو جڑا جڑا کھا لے حلال کرو تو جو بولو سبحان اللہ. سیانے کہتے ہیں جہاں کھائیے وہ گائیے جنہوں لگتا ہے کہ مجھے تک مجبور دے لنگر سے پلے ہو رہے سبحان اللہ. حج دیا درخواست پیکج پہنچ گئی ہیں، قرآن دازی ہونے والی ہے. چلو لیٹ ہو گئی مگر ہونے والی ہے. دعا کرنا علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے کوئی سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ. ہوں جڑا اس کو اچھا بولے وہ اپنے مرشد پاک نال حج کر کے آؤ. ہوں جڑا اس کو اچھا بولے اج رات سوئے تو خارج حضور تشریف لے کے آ جائے. تیرا کی جانا مولا جڑا اس کو اچھا بولے انہوں نے جا کے محفل حضور کا دیدار کرا. ماشاءاللہ میں چلیا بھائی تصور اور تخیل مدینے جنہیں جنہیں میرے نال چلنا وہ بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہوں کام اتنے کی رکھا ہے سبحان اللہ. ہاتھ کھڑے میں اس وقت کروا رہے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو زباناں بند ہو جان گی، ہاتھ بولن گے. پکی بات ہے اللہ میرے تو تہاڈے ہاتھ نو قیامت نو پوچھنا تیرے نال کی کردا رہے تے ہاتھ آ کے یا اللہ جو بھی کر دے رہا معاف کر دے. مجھے جدو جدو تیرے محبوب دا نام آیا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہتا رہا.
بھئی اپنا بھی کہ نہ دے تبھی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ارکہ ریاض کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نال ادھار نہیں رکھے فرمایا محبوب اسد وحن رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا نبی بنا کے رسول بنا کے شاہد مبشر نذیر داعی اللہ بنا کے بھیجیا علماء کرام تشریف فرمانے میں انہاں دا کفش بردار سے بستہ بردار ہوں دی حسیت نال علماء دیا اہل سنت دا خادم ہوں دی حسیت نال کر لیا ان آیات بینات ایک ایک لفظ سے علیحدہ تقریر ہو سکتی میں انہی آیات بینات چند الفاظ سے گفتگو کرنی اللہ کریم نے ان آیات بینات وچ آغاز اس طرح فرمایا یا ایھا النبی اے نبی کسی بھی عقیدے کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو سارے نے یا ایھا نبی کا ترجمہ لکھا ہے اے نبی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا بھی عربی کا لفظ ایوبی عربی کا لفظ نبی بھی عربی کا لفظ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ کی وجہ ہے کہ یاد بھی ترجمہ لکھیا ایودا بھی ترجمہ لکھیا نبی بھی عربی کا لفظ ہے نبی کا ترجمہ کوئی نہیں تھوڑا جہا ہولا بولو بار آواز نہ چلی جائے میں صرف تمہیں تقریر سنا کے نہیں جانا میں سمجھا کے بھی جانا بھائی کوشش کرو میرے نالوں زیادہ چلے یا ایھا نبی کا ترجمہ اے نبی کیوں آپ سمجھ رہے کیا لفظ نبی کا ترجمہ نہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ نبی نبعو چکے نبعو دا معنی خبر نبی انہوں کہتے ہیں جیڑا خبر دے تو خبر دے اخبار بھی دے پاکستان کے سارے نیوز چینل سارا دن بریکنگ نیوز چلانے تو کیا اخبار خبر دے کے نبی بن گئے کیا نیوز چینل کی خبر دینے والے نبی ہرگز نہیں معلوم ہو گیا کہ ہر خبر دینے والا بھی نبی نہیں ہوگا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ نبی وہ ہوتا جڑا وہ خبر دے جدی کسی نے خبر نہ ہو انسان اپنے حواس اربع اور خمسہ دے ناظروں نہ محسوس کر سکے نہ دیکھ سکے نہ سن سکے نہ چکھ سکے نہ سن سکے نبی وہ دی خبر دے دے نبی اللہ دی خبر دے دے نبی فرشتیاں دی خبر دے دے نبی جنت دوزخ موت تے قیامت دی خبر دے دے نبی ان چیزاں دی خبر دے دے الذین یؤمنون بالغیب جڑیاں انسان تو غیب ہوندیاں اعلیٰ حضرت نے لفظ دے نبی دا ترجمہ ارشاد فرمایا نبی ہوندا ہی ہو جڑا غیب دی خبر دے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یا ایھا النبی دا ترجمہ فرمایا اے غائب دی خبر دینے والے اے غیب دی خبر دینے والے گرامی قدر حضرات آج لوگ کہتے ہیں کہ یا نبی کے یہ شرک ہو جاتا میں فرقہ واریت سے لکھ بار لانا تو بھیجنا میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے میرے صحیح لجبال نے میں نے فرمایا کہ بیٹا جتھے جاؤں میں بولیاں مٹھیاں ممبر تے بیٹھ کے کسی نے کافر نہ بنا بھی ہو سکیا وہ کسی کافر نے مومن بنا کے میں کفر دے فتوے بڑھن واسطے نہیں آیا میں اپنے عقیدے کی وضاحت کر رہا میں اپنی نسل کے نوجوان اپنی ملت کے نوجوانوں کو دے عقیدے کو قرآن کے حدیث تو ثابت کر کے دے رہا میں کسی دے عقیدے کو برا نہیں کہہ رہا میں اپنے عقیدے کو چنگا کہہ رہا لوگ کہہ رہے کہ یا نبی یا رسول کی یہ شرک ہو جاتا پڑھے لکھے نوجوانوں دوستو قرآن جو یا ایھا نبی کی میں نکال رہی ہے قرآن جو یا ایھا رسول کی میں نکال رہی ہے ادا ترجمہ بھی کہ اے نبی اے رسول علماء تشریف فرمانے میں اس حوالے کی بات کر دوں کہ یا جو کہ حرف ندا یا کہ جو پکارے جاندہ جڑا دور ہونا تو خدا دے واسطے دور بھی کوئی نہیں تے نیڑا بھی کوئی نہیں یہ مشکل بات ہے میں کہوں آسان پنجابی ٹھیٹ پنجابی زبان چند پڑھ رہا اللہ کریم واسطے تے دور تے نیڑا بھی کوئی نہیں وہ علیموں کے ذات و صدور ہے کی وجہ ہے کہ اللہ قرآن مجید کی یا حرف نداء میں پکارے
اور قرآن مجید میں صرف اللہ کریم نے اپنے میرے تے تہاڈے نبی نو یا کہ نہیں فرمایا. ہن میں پڑھا قرآن، اللہ قرآن مجید میں کنوں کنوں یا کہہ کے بلایا. بے مرشد نال میری گل نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. یہ ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ رہے تے جنوں لگدا ہے میری ماں نے میرے درود تے نعتاں دی لوریاں تے پالے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. علماء اللہ کریم قرآن مجید کے کنوں کنوں یا کہہ کے بتا دے. اللہ کریم نے جہاں فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. ایک باری کرو میرا پتر نہیں کروں گے تو میں اٹھ کے آ جاؤں. بلال نام قریب کرتے ہیں افیکٹ سمجھا دینا. اللہ نے جہاں فرمایا نوح علیہ السلام دی باری آئی. اللہ نے فرمایا نوح بن سلام. حضرت نوح نبی نوح کہہ کے فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی باری آئی. اللہ نے فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين. ابراہیم فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام دی باری آئی. اللہ فرمایا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. حضرت داؤد یا داؤد فرمایا. حضرت زکریا دی باری آئی. فرمایا زکریا انا نبشرک بیحییٰ. حضرت یحییٰ دی باری آئی. فرمایا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی باری آئی. فرمایا ومن الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی باری آئی. فرمایا عیسیٰ اتنی متوفیک برابرک. اللہ کریم نے نبی انبیاء کے کنے دعوت دی تھی جدو میری تے تمہاری باری آئی. اللہ فرمایا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. جدو انسان دی باری آئی. فرمایا ایھا الانسان ما غواک بربک الکریم. جدو لوگوں دی باری آئی. فرمایا ایھا الناس التمام اللہ نے حرف ندایا نہ پکاریا. مگر جدو آئی کملی والے دی باری اللہ نے ایک بار کیا محمد نہیں آکھیا, ایک بار کیا احمد نہیں فرمایا. جدو مدنی دی باری آئی اللہ نے فرمایا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طه یاسین. ادگی دیا اللہ اینو دیا کہ لوڑ کوئی نہیں. لوگ کہتے نبی نو یا نبی آکھے شرک ہو جاتا. اللہ فرمایا لوگاں ول نہ آوے مینوں یا کہن دی لوڑ کوئی نہیں. میں تے امت نو دسنا چاہنا جے کدے نبی نو پکارن دی لوڑ پے جے پھر انج پکار لیا جے جویں رب پکاردا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ویسے تو سبحان اللہ کیا نہیں پڑھ گیا کوشش تک کرو بلال لگے ہو جائے سبحان اللہ اس طرح نہ کر تھوڑا بولیے مجھے یا ایھا النبی اے نبی اے توجہ بھی اے نبی لوگ کہتے ہیں کہ یا نبی یا رسول کہ یہ شرک ہو یا ان قرآن کے ساری آیات کیویں نکال گئے جنہوں اپنے سنی ہوتے نال بولو سبحان اللہ میں تسی یا نبی تے یا رسول نہیں پکار دے حدیث کا ذخیرہ کون کون یا نبی تے یا رسول میں ایک ہی حدیث پاک کے حوالے دیا کر کے انشاءاللہ آگے لفظ لگو کرا گا کوئی سیرت کی غیر ثانی کہ جنہیں اس حدیث پاک میں اپنی کتاب کی زینت نہ بنایا ہوا اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ابن مدینہ تو یہ بات اس خیر کر دے بات شاہ جی رسول کریم علیہ السلام جنگل جو گزرے تھے اچانک میرے کریم دیکھنا میں چہالے والے کا بڑی دردناک آواز آ رہی یا رسول اللہ یا میں جی ماں نے سکھایا وہ پڑھے یا کچھ بولو یا تھوڑا اور اچھا یا میرے کریم دے کنا کے ہولے ہولے آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحری غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے کریم نے کہا کہ کون روپے ہوگا اجازت ہوئے زیادہ پنجابی ترجمہ کرنا تو کرنے والا کیویں نہ پکار رہا ہے سرکار دے کہنا جی آباد ہے یاری سناواں کی میں درداں دی کہانی رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا پڑھو یا نہ پڑھو ایک منٹ بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ نو خان سنا ماں دل دا کوئی محرم راج نہیں ملدا تے سنیو سانو تے رب نے ایک محبوب دیتا انہوں جدو جیڑیاں سنائیے نا ادو ہی سن لیندا ہے اپنے اپنے ہاتھ سرا بلند کر کے اکھیاں بند کر کے گمبد خضرا دا تصور کر کے اپنے ہو کے ہاڑے ہاواں زندگی دے دکھ مصیبتاں تے ہاواں ساری زولی چ رکھ کے نا تے آؤ اسے بہانے اسی بھی ماہی نو سنا لئیے پڑھو گے میرے نال ہاتھ بلند کرو سارے مل کے پڑھیے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ دے پاس سے تجھ مہربانی یا رسول اللہ خدا دے پاس سے تجھ مہربانی کملی والے آواز بل جا رہے میرے آقا جا کے ویکھیا دھوڑیاں دے پیچھے یہ پکارن والا انسان نہیں جنگل دا
جانور ہرنی ہے پیر پھند جب پھنسے آئے ہرنی نالے اپنے پیر والی اشارہ کر دیے نالے رو کے کہندی ہے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کملی والے قریب گئے ورنہ کیوں بھی مکار نہیں ہے ہرنی عرض کر دیا مازال جنے نہ ڈالیا ایک یہودی نے پھندا لگایا ہے اج 3 دن گزرے پھندے تے پھنس کے بیٹھے کملی والے آنے دادی دے دے میرے آقا نے فرمایا میں تے آزاد کر دے یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتنے گیا اج کبھی کملی والے اور سامنے پہاڑ اے بھی گار اے میرے چھوٹے چھوٹے بچے کملی والے آج 3 دن گزرے بچے اپنا دودھ نہیں پیتا سونے وعدہ کرنی بچے نو دودھ پلا کے شام تو پہلے جاؤں گی میرے آقا نے ہرنی دا پیر کھولے ہرنی چھلانگا مارتی لگی جا رہی فرمایا ٹھہر جاؤ اپنا پیر میرے نبی نے پھندے تے رکھے فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی دوڑتی لگی جا رہی ادھر یہودی آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کتنے فرمایا لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا فرمایا صبر کر شام تو پہلے آ جائے گی کہنے لگا پھندیا جو نکلے شکار کدے واپس نہیں آئے فرمایا نبی نال وعدہ کر کے گئی ادھر ہی نگاہ کے دروازے سے پہنچی بچیاں مان جب ہمارے ہرنی کہنے لگی بچیاں جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگے اماں 3 دن دے بعد آئی پھر جاؤں دی گلاں بھی کرنی ہے کہنے لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی بچے کہنے لگے اماں اساں بھی دودھ نہیں پینا اساں نبی ویکھنا ہرنی اپنے بچے لے کے آ رہی ادھر سورج ڈوبتا جا رہا یہودی بڑے جلال سے آیا کہنے لگا محمد سورج ڈوب گیا فرمایا ہرنی بھی آ گئی ہرنی آ کے نبی کریم نے قدم میں بوسا دیتا عرض کر دیے کملی والے میں آ گئی میرے آقا نے پیر چکیا ہرنی پھندے سے پیر رکھا یہودی دیا چیخاں نکل گئی کہنے لگا کملی والے آج پتہ چلیا ہے تو انساناں دا نہیں جانوراں دا بھی رسول ہرنی نو پیر کھولیا ہرنی نو آزاد کر کے کہنے لگا کملی والے میں آزاد کیتا ہرنی چھلانگا مارتی لگی جا رہی قدم چپ کے کہنے لگا ماہیا انہوں سے میں آزاد کیتا ہے جاندہ جاندہ کلمہ پڑھا مینوں دوزخ تو آزاد کرائی سبحان اللہ جانور پکارے یا رسول اللہ کہہ کے تو سونا آ جائے یہ پکارے غلام یا نبی تے یا رسول کہہ کے تصور کو خود نظر رکھے یہ پکارے غلام مدینے والے منہ کر کے اعلی حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو یا نبی تے یا رسول کا گنبد خطاب تصور کر کے پکارتے سے وہ جڑے اڈیاں چک کے کہتے نا کہ نہیں پکاری کا شروع ہو جاتا ہے سنتے نہیں لڑیا نہ کرو محبت نہ قریب بٹھا کے پوچھا کرو کچھ کدو بلایا سی کدو بلایا سی آئے نہیں تو کدے بلایا ہی نہیں وہ چھلیا کدے پکار کے دیکھ وہ محبوب نو غلام خبر سے پکارے نا اوتھے بھی آ جاندے اللہ کے 24,000 نبیوں چ کوئی نبی اپنے امتی دی خبر چ نہیں ہوتا وہ تیرا لجپال نبی ہے غلاماں نو بچاؤ خبر چ بھی آ جاتا ہے
کہنا سنتے گرامی قدر حضرات ارشاد فرمائے یا ایھا النبی اگر صرف حرف یا کے گفتگو کریے لفظ یا تو ساری تقریر سے نبی ہو سکتی مگر میرا دل کہتا ہے میں اس آیت مبارکہ کا اثر لے کے چند ضروری باتیں آپ احباب گوش گزار کر جاؤں یا ایھا النبی اے نبی دا معنی غائب کی خبر دینے والا یا لوگوں نے جملہ لکھا کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں کیا بھئی نبی کے ہوتا ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرش کے ہوئے کہ گل فرش تو پار دی سنا دے جملہ کتنا عجیب ہے کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا یاد ہے نبی نہ کہتا یا جملہ بدل نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا نبی تے ہوندا ہی ہوے جڑا فرش کے بیٹھ کے عرش تو پار دی گل سناوے او کیڑی دیوار ہے تیری اصل تو تیرے دل تے پورے رسول دی دیوار ہے او دیوار کدے ڈھا دے میں تینوں نبی سامنے نظر آ جاوے حدیث پاک کے جاندہ میرے آقا علیہ السلام ایک غزوہ تو واپس آ رہے تھے صحابہ نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ پانی درکھا دے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی مولا علی آئے نبی کریم نے فرمایا اس پہاڑ دے ایک عورت پانی کے مشکیز اونٹ دو لٹکا کے لے کے جا رہی اس عورت کو پکڑ کے میری بارگاہ چلا جا چیز کا مطالعہ کر تو کہنا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا آپ ایک میرا نبی پہاڑ دے پیچھے دی پیادہ بتا رہی ہے فرمایا پہاڑ دے پیچھے عورت پانی کے مشکیزیں لے کے جا رہی علی اس عورت نے پکڑ کے میری بارگاہ چلا جا نوجوانوں یاد رکھیے گا نبی ہوتا ہی ہوئے جڑا غیب دی خبر کہ جڑا غیب دی خبر نہ دے وما ہوا علی الغیب بدنین نبی بخل نہیں کر دے غیب دی خبر دے ون وچ جڑا غیب دی خبر نہ دے او تا نبی ہوندا ہی نہیں تھکتے نہیں گئے تساں اج تو لفظوں کی وضاحت کر رہے ہیں بھائی تقریر اج میں شروع کرنی ہے اس میں تھوڑی سبحان اللہ بیٹھ کے دسنے سے دوسرا تقریر کیویں دی دوں گی لچھدار تقریراں مینوں بڑی آ گئی جڑیاں تواڈے موبائل وچ ہزاراں تقریراں نے ساریاں میں کیتیاں مینوں او بھی کہنا ساریاں الحمدللہ مینوں بڑی جاچ عیسائیاں نے سکھائے جا رہے پروگراماں دی پر میں دل کردا خالی نہ جایا جب محفل میں اختتام دے جا کے گھر بستر دے لیٹو نا تے اپنے دل سے چھاتی مار کے تو سوچیا جائے میں کہ تیرے محفل میں جو خالی نہیں آ گیا یہ تیرے دل میں عشق رسول کی شمع مزید فروزاں تے روشن ہو گئی ہے پھر سمجھی تیرے محفل میں آمد عمل کر گیا سائیاں قبول کر لے تیرا خالی نہ جایا جو کچھ لے کے جایا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا غائب دی خبر دے گرامی قدر حضرات رسول کریم علیہ السلام دے بارے آدم چشتی نے کتنی عمدہ بات لکھی ہے آدم چشتی نے گل مکا دیتی کہندا علم خدا نے اتنا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علم بیچنا آوے کون ہے جڑا مصطفیٰ دے علم ناپ کے تول کے گن کے دسے میں تینوں نبی دی بات دی گل سناواں پہلے پوچھ نبی دے غلاماں دی گل ویکھ کنوں نہیں حدیث پاک یاد مشکات شریف دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر ختم نبوت تے بیٹھ کے خطبہ جمعہ دے رہے تھے فرما رہے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل حضرت ساریہ ایران جنگ کرن گئے نے تے حضرت عمر فاروق مدینے منبر تے بیٹھے تے آپ منبر ختم نبوت تے بیٹھ کے فرما رہے ساریہ پہاڑ ول ویکھ ساریہ پہاڑ ول ویکھ ساریہ پہاڑ ول ویکھ مدینے دے لوگ حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ کا ایران گئے عمر مدینے بیٹھ کے آوازاں دے رہے نہامت تو لے کے ایران دا صوبہ نہامت تو لے کے مدینے تک ایک مہینے دا پیدل سفر ایک مہینے بعد مجاہد مدینے آیا کہ انہیں آکھا بھائی مبارک ہوئے مدینے والے ایران فتح ہو گیا نالے انہیں یہ بھی خبر دیتی کہ اسی تا جنگ ہار چلے ساں
دشمن پہاڑ والوں حملہ کرنے لگا تے ساڈی ادھر کھنڈ سی حضرت عمر فاروق دی آواز گئی اس تو ایک مہینے بعد حضرت ساریہ جدو لشکر لے کے مدینے پہنچے تے مدینے والے پوچھا کہ حضرت ساریہ نے پوچھا ساریہ تو ایران پہ جنگ کر دے سو تے حضرت عمر نے مدینے بیٹھ کے آواز ماری کہ تمہانوں ایران کتنی آواز سنی گئی تے حضرت ساریہ نے فرمایا مینوں قسم رب وحدہ دی ایران مینوں انج لگدا سی جے عمر میرے موڈیاں تے بیٹھ کے پیا بولدا ہے عمر میرے موڈے پہ بیٹھ کے بول رہے کہ گل تے ختم نہیں ہوگی نوجوانوں حضرت عمر فاروق دا سی ایک بچپن دا لنگوٹیا یاد مکے رہندا سی انہیں گل سنی نا تو مدینے آ گیا تے مدینے دی گلی جا کے نا تے حضرت عمر کو آوازاں دے رہا نہ پکاردا اوئے عمر اوئے عمر اوئے عمر انہیں نہیں دیکھا کہ 22 لکھ مربع میل دا کلا ہی وارث ہے اج کو 2 مربعوں دا چودھری کو 4 مربعوں دا چودھری کو 5 مربعوں دا چودھری 22 لکھ مربع میل دا کلا ہی وارث ہے وہ حضرت عمر فاروق کو اونچی آواز پہ ماردا جی میں بچپن چ ماردا سی اوئے عمر کہہ کے پکارے حضرت عمر مدینے دی گلی چ ملے نا تے سینے لگایا یار تے آ فرمانے لگے بھائی کیوں شکر کر رہے ہیں ادھر آئے کہنے لگے عمر یار میں سنے ہیں تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی یہ آواز بھی تو چاہیے مدد بھی کی تھی فرمایا ٹھیک سنے لنگوٹیا سی نا کہنے لگا عمر بچپن یاد ہے کی سبحان اللہ اچھا نہ بولیا جے مت کدھر تانوں نظر لگ جائے تھوڑا اور اولا بولو باہر آواز نہ چلی جائے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے مت کدھر بھائی ماں بنوں گئی کہنے لگا عمر بچپن یاد ہی فرمائی یاد یہ بھی یاد ہی میں تو مکے دے پہاڑاں جھوٹ کٹھے چاہ دے سب فرمائی یاد یہ بھی یاد ہے تیرا اونٹ گواچ جانا سی فرمائی یاد کہنے لگا یہ بھی یاد ہے تیرا ابا خطاب تینوں ماردا سی فرمائی یاد کہنے لگا عمر سے تینوں بھی یاد ہونا تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیتا رہا فرمائی یاد بچپن دا لنگوٹیا نے آنکھ جوڑ لے کہنے لگا عمر پھر میں سمجھ نہیں آئی بچپن سے تیرا اونٹ کے بعد دریا تینوں لبدا نہیں دیا اج بیٹھا مدینے وچ ہونا ہے دیکھ گئے یار میں دسیا کہ کنو لیا حضرت عمر دیاں کدیاں چھری آ گئی اپنے یار نو پڑ کے سینے نہ لگایا کہ رو کے فرمان لگے بیلی یار کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے ادو تیرا یار سا ہن محمد عربی دا یار جڑے یار محمد بن جاون انہاں تو دور تے نیڑا انہاں واسطے دور تے نیڑا ختم ہو جاندا جڑے محمد عربی دے یار بن جاندے آوے خود غلامہ دی اکھ کتے تک کم کر دی میرا دل کردا میں دی تشریح حضرت امیر بابو کو کروا کے آواں انہاں میرے نال چلنا بولو سبحان اللہ اگلے سال تک مسجد دیاں دیواراں گواہ ہو جاندے گونج دیاں رہن انج بولو سبحان اللہ عارفہ جو سلطان حضرت سخی فلا فی اللہ وقافی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بڑا ہی مٹھا جو ترجمہ فرمایا کہ آبی رجا فرما دینا دل دریا سمندر
مجیب مرشد جڑا دل دی رمض پچھانے ہونے لوگ تے کہتے ہیں نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا آ میں تینوں دساؤ دے غلاماں نو کتھے تک دا پتا ہے گھر دی گواہی لانا موجودی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھ دیا شہر رباط دے اندر ایک اللہ دے ولی سن انہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک مرید افریقہ کاروبار کرنے گیا تو فوت ہو گیا گھر والے نے خبر ملی تو مرشد بارگاہ جا کے عرض کرتے ہیں حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اللہ دے ولی نے اس طرح کر کے نا آنکھ بند کی تھی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دنیا دار نے ویکھنا ہوئے آنکھ کھول کے ویکھنا اللہ والے ویکھنا ہوئے تے آنکھ بند کر کے ویکھنا آئیو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن دی فراست تو ڈرو تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو اور رب دے نور نال ویکھدا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی جمال الاولیاء وہ کتاب جڑی حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جامع کرامات الاولیاء دا ترجمہ کر سکتے اس طرح کر کے اللہ دے ولی اکھ بند کر کے مراقبہ کر کے نہ تے اکھ اٹھا کے فرمان لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا سبحان اللہ جاؤ زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے بعد وہ زندہ ہی آ گیا گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چ لے آئے کہ اب کی حضور اسا سنیا مر گیا تو سب فرمان زندہ ہو جائے گا یہ واقعی آ گیا تے حضرت محمد بن علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مردہ دی خبر لے کے آئے سونا تے میں اکھ بند کر کے رب دی ساری جنت وچ چھاتی ماری اوے حق و بصر الذی یبصر به وہ جڑی زمین کے فرش تے بیٹھ کے خدا دی جنت وچ چھاتیاں مارتی اوے خود غلاماں دی اکھ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اکھ بند کر کے رب دی جنت وچ جھاتی ماری ہے جنت وچ مینوں کدھر ملے ہی نہیں میں آکھیا جاؤں زندہ ہی آ جائے گا گھر والے کہتے ہیں حضور ایک باری دوزخ وچ ویکھ لے تے ہورے اوتھے ہی لب جاندا تے ہنس کے فرماتے ہیں چلیو ولی دا مرید ہوے دوزخ وچ کیویں جا سکدا آج یہ آنکھو دے غلامہ دیا کوئی آپ سبحان اللہ لے چلمی محمد بخش دے دربارے عارف کھڑی نے نا قرآن دی آیت ترجمہ کر دیتا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور میاں صاحب نے ترجمہ کے فرمایا عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے رب دل دیاں ترسوں حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار دی ولادت دا دہاڑا ہوئی سی اس ضمن وچ عرض کرتے ہیں مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ دی گلی وچ جا رہے تینوں دساں میں غلاماں دی اکھ کتھے اکھ کم کر دی تینوں دساں گا نبی کیوں کہندے سبحان اللہ تھکے نہیں بھائی تسی ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑ جڑے تھک کون بولو سبحان اللہ میں تو جگہ کے رکھنا ہے میں تو تقریر وہ سنانی جڑی ہضم ہونی
میاں صاحب فرما رہے بس کر بندے نہ کری اتنی جڑی کرنے وچ نہ جاوے تنگ پتے پاوے مت سننے والا تے قدر کری نہ پاوے میں اونی سنانی جی تھانوں مولا علی کوفے کی گلی میں جا رہے تھے آدمی نے آواز دے کہ علی ذرا رخ میری بات سن مولا علی نے مڑ کے فرمایا جی کہنے لگا علی میں حیران ہوں تو کالج نہیں پڑھیا یونیورسٹی داخلہ نہیں لیا کسی سکول کا تو نہیں پڑھیا کسی جامعہ دا فارغ التحصیل تو نہیں مگر حیرت ہے کہ جیڑا بھی سوال کر کے اجے سوال کرنے والا پورا سوال نہیں کرتا کہ تو بغیر سوچے جواب نہیں دے بغیر سوچے مولا علی نے جواب ہوندے بھی کچھ کوفے دی جامعہ مسجد وچ اثر دی نماز پڑھن مولا علی جا رہے تھے ایک قدم مبارک مسجد دے اندر تے ایک جسیریاں ایک یہودی نے آکھیا علی ذرا ایتھے ٹھہر کے میرے سوال دا جواب دے مولا علی رک گئے فرمایا جی کی سوال ہے یہودی کہنے لگا تو باب علوم مصطفی تو اپنے نبی دے علم دے شہر دا دروازہ ہے علی سوال ہے کہ دس کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے جانور بچے دیندے نے یہودی دا خیال ہے کہ علی جانور گن گن کے سناوے گا کہ اج نماز رہ جائے گی نماز کیویں رہ جاوے اے تے او علی جنوں ویکھنا عبادت ہے وہ اپنی عبادت کی حال ہوئے گا النظر الى وجه علی العبادہ کہنے لگا یاد ہے جانور ہی نے کہا کہ نماز رہ جائے گی یہ نماز پڑھے گا کہ آج جواب رہ جائے گا میں متوجہ پھنسا دے کہنے لگا علی دس کہڑے جانور انڈے دے دے تے کہڑے جانور بچے دے دے تحصیل جڑا والا دے رہنے والے مولا علی نے فرمایا رو سن جڑے جانوراں دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دے دے نے جڑے جانوراں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دے دے نے تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے باہر آئے تھے یہودی مسجد دی سیڑھی تے بیٹھے نہ جانور پہ گرے ولی نو گنتی چ پانا ہے علی نو گنتی چ پانا میں کتابت اندر پڑھیا کہ بہت بڑی یہودیاں دے عالم پولیس بات دی خبر گئی کہ انہیں آکھیا کہ جن نے یہ جواب دیتا یا تے جانوروں نے آپ بنائے نے تے یا بن دے یا آپ بنائے نے تے یا بن دے یہودیاں دے جوڑ کے کہنے لگا من لگیا تو راز دار کبھی چلی جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو راز دار کبھی چلی ہے جدھر بھی دیکھو اجتماع ہوئے اتنا بڑا ہوئے میں سنی ماما دے پتران دا ذکر ہوئے مولا علی دا یاد رکھیے گا جڑا بندہ کمزور ہے نا وہ علی دا ذکر کر ہی نہیں سکتا پاویں ایمان دا چلو یہ جس نے پاکستان دا جڑا سب تو بڑا بہادر ہوگا نا انہوں نشانے حیدر دیتا ایک کام ہے بہادرہ دا مولا علی دا ذکر کرنا حضور نے فرمایا ذکر و علی جن عبادت علی دا ذکر کرنا عبادت ہے صحابہ فرماتے ہیں جب فتنے دا دور آئے نا مسلمان امتی شہادت دے بعد پتہ نہیں چلتا منافق کیڑا تے مومن کیڑا صحابہ فرماتے ہیں علی دا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتے جیڑا علی دا ذکر سن کے مسکرا پہتا سی اسی سمجھ سا بندہ مومن ہے جیڑا علی دا نام سن کے متھے تیوڑی تے پٹ پاندا سی اسی سمجھ سا بندہ منافق ہے علماء دی موجودگی ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا اج بھی علی دا نام لینے ہے بندے دا پتہ لگ جاندا ہے علی دا نام کسوٹی ہے اج بھی علی دا نام نہیں لگدا جی بندے دا اندروں پتہ لگ جاندا بندہ ہے کی سبحان اللہ نالے تو سا ہاتھ اٹھا کے کہنا ذکر علی کرنا نالے سجے کھبے گجنا کول بندہ کیویں دا بیٹھا ہے سبحان اللہ میں کتابیں پڑھے کہ ایسی دروازہ کھولیے نا مسجد مدرسے دے کے دروازے لکڑی لوہے کا دروازہ ہوئے دروازہ کھولیے تے آواز ہوندی ہے چین فرشتے جب جنت کا دروازہ کھول دے تے آواز ہوندی ہے علی نبی کریم نے فرمایا کہ شب معراج میں معراج کرن گے جس آسمان کو گزریا ہر آسمان دے فرشتے مجھ تو پوچھا کملی والے علی دا کی حال ہے فرماتے ہیں فرشتہ تو علی دا کی میں پتا ہے فرشتے کہنے لگے جی علی دا کلوں نے پتا جدی ماں نے علی علی دی اندوریاں سنائیں پھر نہ بسو پڑے گا تو ہاتھ اٹھا کے سارے پڑھیے تو رازدار کبھی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو
علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے یہ نہ سمجھا جب میں شیر پڑھ لیا میں دلیل بھی دینا بندہ کوفے دی گلی جی کہنے لگے علی انہوں جیڑا بھی سوال کری ہے بغیر سوچیا جواب دے دینا علی سوچتا کیوں نہیں مولا علی انہوں فرمان لگے تیرے ہاتھ دی انگلیاں کتنی آن این لگے 5 انگلیاں نے مولا علی فرمان لگے تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے مینوں پتہ انگلیاں 5 ہندیاں نے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جویں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی کائنات علی دے سامنے تو کہنا نبی اور چلیا نبی دا تے علی نہیں مان وہ تے علی دے سامنے کائنات رہندی نہیں تسلی ہوئی تے گل سنا دے ویسے ایڈی زبان اللہ میں پاکستان چ پہلی بات سنی میں پٹھانا تقریر کر رہا تو سبحان اللہ کری جائے میں آخیا یار تسی پختون ہو خبر پختون خواب میں گیا تو میں آخیا یار میں پنجابی بول رہا تمہیں سبحان اللہ کہہ دو کہنے بات یہ سمجھ نہیں ہوتی بات جب تم سے نام لے دینا سبحان اللہ تک تو ہمیں تو سمجھ بھی آ رہی ہے تو کیوں نہیں بولتے ہاتھ چک کے بولو میری تسلی ہوئے میں جو میں جاگ رہی بیٹھا سبحان اللہ بولنا حضرت جی کوئی عام بندے کا واسطہ رو بھی نہیں یہ تو دل گردے والے دی گل ہے بڑے لوگوں کے قد بڑے نہیں ہوتے بڑے لوگوں کے دل بڑے ہوتے دل دریا سمندروں دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے میں چشک محمد ہی اللہ رحم سونے کا نام آ جائے سبحان اللہ جنہیں چشک رسول دلا ہے بس وہ بولے سبحان اللہ وہ بھی کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے جدھر بھی دیکھو علی انہوں پتا بولے جدھر بھی دیکھو علی پھر بولے جدھر بھی دیکھو علی وفی انفسکم افلا تبصرون کی تفسیر حضرت شاہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ مولا علی کوفے دی جامع مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کسی کان نے چاہ کے آخیا مولا علی بعد یہودی نبی کریم نے علم کے کان پہ کر رہا مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے فرمان لگے اوئے یہودی ہو میرے نبی نے علم کے کان پہ کرنے والے ہو مجھے نوجوانوں پتہ چل گیا جڑا نبی نے علم کے کان کرے کوئی یہودی جو ہو سکتا محمد کا غلام نہیں ہو سکتا کبلی والے دے علم تے تان کرنا کو غلاماں دا کام تے نہیں نا یہ یہودیاں دا کام ہے پنج مولا علی پڑھ کے کھڑے ہو گئے منبر تے فرمایا میں نبی نہیں میں علی ہوں فرمایا سلونی اما دون العرش فرمایا آؤ جنہیں جو پوچھنا علی تو پوچھ لو بلکہ مولا علی اکثر لوگوں راہ جاندے ہوئے فرماندے ضرور میرے کو پوچھا کرو فرماندے ہوں سر مینوں زمین دی رستیاں دا تھوڑا پتہ مینوں آسمان دی راواں دا بہت پتہ ہے علی موج چاہیے فرمایا جنہیں جو پوچھنا میں تو پوچھ لوں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا علی بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہے جنہیں جو پوچھنا پوچھ دو تو میں بھی پوچھا فرمایا پوچھ جو پوچھنا ہے کہنے لگا علی لوگ میرے باپ کے بارے شک کرتے ہیں کہ میرا باپ نہیں میرے حالات دا ہونے چ لوگ شک کرتے ہیں سونے فیصلہ کر میرا باپ کون ہے جب کوئی ناراض نہ ہوئے تو میں جملہ بول دے میں یاد مجھے علی نے پھر پتہ ہے نا کون حلال ہے علی والا بولے کون ہے مولا علی المرتضی شیر خدا اس بندے فرماون لگے بیٹھ جا جڑے باپ دا نام تیرے نام دے نہ لگدا کوئی تیرا باپ پہ بیٹھ جا ایک اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا علی بڑا بڑا دعویٰ کیتے جو پوچھنا پوچھ لو فرما کہنے لگا سونیا تیری عبادت بڑی مشہور ہے تیری عبادت کر رکھا دے دی زیارت کی تھی وہی حدیث جبریل سے جڑا مولا حضرت حضور علیہ السلام نے جبریل کو جواب دیا سنا انسان کے سوال میں جواب ہے کہ انت عبد اللہ کا انک ترا فان لم تكن تراه فانه يراك مولا علی نے بالفاظ دیگر انہوں نے فرمایا سن فرمایا تو ایک باری ویکھن دی گل کرنا فرمایا میں علی ایک سجدہ کر لینا دوسرا کبھی کیتا ہی نہیں جب تک رب کی زیارت نہیں کر لینا
علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں لوگ جواب سن رہے، مولا علی جواب دے رہے. حضرت علامہ عبد الرحمن خصوصی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تو بھی اگلی بات کی تھی. آپ فرماتے ہیں جبریل امین سدرۃ المنتہا تے بیٹھے، جبریل امین کی اعلیٰ علی بڑی موج چلے اجازت ہوئے تو میں مجھے پوچھ کے اللہ فرما جا تو بھی پوچھ. جبریل عبادت بشریت توڑ کے مولا علی کی محفل جائے نا ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے علی ابھی کچھ پوچھا. مولا علی ویکھ کے بولے کہ ہنس پے نا پر میں چل پوچھ جو کسی نے دسیا جنا علی دی جبریل دی یاری بڑی پرانی دلائل رکھنا بڑے وقت درکار ہے، ورنہ میں تو ساری تقریر سے عنوان تو سنا دینا. جنگ احد کے اندر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 17 زخم لگے، جدو 16واں لگا تو میں گر گیا. اچانک فرماتے ہیں کملی والے سفید رنگ والا خوبصورت نوجوان آیا میرے بازو تو پکڑ کے کہنے لگا اٹھ علی مار نبی دے دشمنوں میں. یا رسول اللہ جب میں اٹھیا تو میں دیکھا کہ وہ بندہ غائب ہو گیا. حضور فرما لی جبریل سے. جب فتح مکہ دے دہاڑے حضور نے فرما لی میرے کندھے تے توڑ بیٹھتے ہو تو توڑ مولا علی کو تو توڑے تے نالے مسکرا رہے. حضور تھلے دیکھ کے فرمایا ہنسدا کیوں؟ اج کی مدینے دے حوالے میں تیرے کندھے تے کھڑا تے مینوں انج لگدا جو میرا سر خدا دے عرش دے نال پہ لگدا ہے. اجازت دیو تے میں عرش دا پاوا پھڑ کے زمین تے لے آواں. میرے کریم نے فرمایا چپ کر کے کم کر جڑے کم لگائے. جب بت ٹوٹے تے مولا علی چھلانگ ماری نا حضور دے کندھے تے پھر مسکرا پے. حضور فرمایا ہن کیوں ہنسے؟ تے عرض کیتی سونیا رب دے عرش تے چھلانگ ماری سٹ نہیں لگی ہنس پیا. حضور فرمایا تینوں عرش تے چڑھاون والا نبی تے لاون والا جبریل ہوے سٹ کیویں لگ سکدی؟ سبحان اللہ. تینوں پوچھو سبحان اللہ جی کوئی بولدی فرما کر دینا تہاڈی نظر. یار بچہ ڈگے ماں سنبھالے، بچہ ڈگے باپ چکدا، بچہ ڈگے بہناں چکدیاں. والی تیرے نصیبے تو قربان جاواں تو جدوں ڈگنا تینوں جبریل چکنا آ جاندا. جدوں ڈگدا تو جبریل اٹھاونا آندا. اودی یاری بڑی پرانی جبریل. ورنہ کر ہجرت دی رات دی گل سناواں علامہ معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ دی زبان وچ پھر وقت درکار ہے. آؤ مڑ واپس آواں. جبریل اٹھ کے کھڑے ہو گئے. علی سوال کراں تھوڑا. جبریل جڑا بشریت دے لبادے چ انسان بن کے آیا بشرن سویا. کہنے لگے علی دس جبریل کتنے؟ مولا علی یہ نہیں فرمایا کہ تو سوال جبریل کے بارے کر رہے ہیں زمین کے مسل والا وہ سدرۃ المنتہا دواسی مینوں کی خبر ہوئی جبریل کتنے؟ مولا علی فرمایا جب تینوں جواب نہ دیتا محمد علم کی چادر تے داغ لگ جانا ہے. فرمایا 2 گھڑیاں ٹھہر میں تینوں دسنا جبریل کتنے. علامہ زبوری فرماتے ہیں مولا علی منبر تے بیٹھ کے آسمان وال بیٹھے ایک باری زمین وال بیٹھے ایک باری مشرق و مغرب وال بیٹھے ایک باری شمال جنوب پر بیٹھ کے فرمان لگے سوال کرنے والی نہ سدرۃ المنتہا تے بیٹھا جبریل کوئی نہیں، نہ زمین دی تحت سرا تے بیٹھا جبریل کوئی نہیں، نہ کائنات مشارق تے مغارب بیٹھے نے مینوں جبریل کدھرے نہیں ملیا. فرمایا میں علی دا علم کہندا ہے یا میں جبریل یا تو جبریل. سبحان اللہ. یا میں جبریل تے یا تو جبریل. جبریل بھی کہنے لگا مان گیا جدھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھو. آدم چشتی نے ترجمہ کسی اور طریقے نال بھی کیا. آدم چشتی رونے گیا اہل نظر کیا تارا علی علی اہل نظر کیا تارا اے اہل نظر یا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی. ہر لوگوں یہ مغفرت کی سنت ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی
نبی دا کہ علی نہیں مان وہ زمین دے فرش دے بیٹھ کے خدا کی جنت وچ چھاتیاں مار لے دے اعلی حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضی اللہ عنہ حدیث پاک نقل فرمائے کہ حضور دے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شمس نبی کریم کی بارگاہ چڑھا دے نبی کریم نے فرمایا زید اج سویر کے کھیتی کہ حضرت زید علیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ او دیکھو محشر کا میدان سجا یا رسول اللہ جنت میں جا رہے دوزخ سے جا رہے عرض کر دے کملی والے جی ارشاد ہو گئے کہ میں دس دے میں جنتی کھیڑا تو دوزخی کھیڑا حدیث پاک کے چلتا نبی کریم نے اپنے لب مبارک اپنے دندہ مبارکہ دے نیچے نہ کس طرح لیکن حضور نے فرمایا چپ کر جا رب دے داد نہیں کھو اور جلیا تو نبی دی گل کرنا آوے خود غلام دی آکھ کتے کتے کر دی سنا دے میں ایک مٹھی جی حدیث پاک نبی کریم دے جدو تھک جاؤ تو دس دیا جی میں جی صرف لفظ نبی تو گفتگو کر رہا جی ساری آیات بھی گنا حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو خامت بی بی رات کو کمرے چ لڑ دے ہوں تھی یہ ہسے جی تھی کدے لڑے صدقے ہوں ویسے بھی ادب جی لڑتے ہی نہیں ہوں ماں نہ لڑتے ابو جی نہ لڑ لیتے جی نہ نہیں لڑتے ہوں معاملہ الٹ ہو گیا یہ ہر گھر کی کہانی کو مننے یا نہیں ہے ہر گھر کی کہانی نبی کریم نے بھی فرمایا سی نہ عائشہ جدو تم اتنا ناراض ہو میں ادو بھی پتا ہوتا ہے جدو راضی ہو میں ادو بھی پتا ہوتا ہے اما عائشہ سے دی کر دی یا رسول اللہ تعالی کی خبر ہوندی ہے حضور نے ارشاد فرمایا جدو تو ہوے نا میرے نال ناراض ادو تو گل کرے تے کہنی ہے مینوں حضرت ابراہیم دے رب دی قسم تو ہوے نا راضی پھر تو کہنے مینوں محمد دے رب دی قسم اما عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دا تے میں نا ہی لانی دل وچ تو تسی بس دے سبحان اللہ ساڑیا گھر کی لڑائی کرنے اس واسطے بھی ختم نہیں ہوتے کہ اسا اپنے بیڑے میں محمد دے بیڑے والا ماحول نہیں بنا دیا قاری اعظم صاحب نے آدھے کہہ رہے سب نوجوانہ دی صلاح بھی کرے جی میں کس کس پہلو نال صلاح کرا کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے قاری اعظم صاحب کہہ رہے سن تسی گل نہیں صلاح تقریر کر کے نوجوان طبقے تے بڑا اثر ہو گیا کہ مسجد یا ہون کا مدعو گا نوجوانوں سے فرمانے حضور کے گھر والا ماحول والا بتاؤ اج خاوند اپنی بیوی نو روح وچ رکھنا چاہتا کہ خورے میں روح وچ نہ رکھا تے میری عزت نہ کرے مگر تیری عزت کیا تیرے نبی کی عزت تو زیادہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عزت ہے اگر نبی نے بیٹے کا ماحول دیکھے تو وہ ماحول تے اتنا پاکیزہ کہ دیکھو اما عائشہ صدیقہ حضور دی بارگاہ بیٹھی تے بڑے ناز نال عرض کر دیا یا رسول اللہ ذرا دسیا جی تہانوں میرے نال کتنا کو پیار ہے بات نہیں سمجھتے رب کرے نبی نال پیار جگ کرے نبی نال پیار پیار او پیا پوچھدی ہے کملی والے ذرا دسیا جی تہانوں میرے نال کتنا کو پیار ہے کہ تسی تے محبوب خدا ہو تے میں تے محبوب رب العالمین دسو میرا نہ کتنا پیار ویکھ نبی دی سیرت دا رنگ ویکھ میرے آقا نے اپنی کملی مبارک دا کونا پکڑیا اے اس طرح کر کے نا گرا لگا کے نبی کریم دو نہ پیٹ کے فرمان لگے اچھا مینوں تیرے نال لینا پیار ہے حدیث پاک کے 14 دن تو بعد کدے اما عائشہ صدیقہ تے حضور نے کٹھیاں بیٹھنا تے اما عائشہ صدیقہ کرنے کملی والے او کرن دا کی حال ہے حضور نے فرمانا اچھا اوے پکی ہے ابھی میرے نبی دی سیرت حبیب کبریا نے فرمایا جدو خامت بی بی رات نو کمرے چ اندھیرے چ لڑدے نے تے خامت ہوے نیک کہ حضور نے فرمایا جی جنت وچ حور بیٹھی ہو جنت وچ بیٹھ کے تے رات نو بیوی نو کہندی ہے تے نہ لڑیا کر انہیں میرے کو آ جانا میں انہوں بڑا راضی رکھنا حور بیٹھی ہے جنت کہ جنت کی پہلی زمین تو لے کے پہلے آسمان تا 500 سال پہلا آسمان 500 سال موٹا ہے پہلے تو دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال ہے دوسرا آسمان پھر 500 سال موٹا ہے علماء نے فرمایا اس طرح 7 آسمان کی ترتیب ہے پھر 500
سال سفر کر گئے سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا سدرۃ المنتہا کے قریب جنت شروع ہوتی علماء نے فرمایا زمین تو لے کے جنت آغاز تک 5000 سال کا سفر ہے نوجوانوں قیامت بھی رات نو کمرے چ زمین سے بیٹھ کے لڑ دینا نبی کریم نے فرمایا جنت کی حور بیٹھی ہے حور بی بی نو کہنی ہے نام لڑیا کر انہیں میرے کو آ جانا میں بڑا راضی رکھنا سنی ماما کے پتر بیٹھے ہو ایمانداری نہ دسے آ جائے یہ ایک حور بیٹھی جنت کی حور ویکھ سکدی ہے پر مدینے بیٹھا رب دا نور بھی ویکھ سکدا نبی ہوندا ہی جڑا ہر اس چیز کی خبر دے جی کسی کو خبر نہ ہوئے آؤ اگلے لفظ وال چلیے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا فرمایا آگاہ کی خبر دینے والے اگر تو ہم شاہد بنا کے گواہ بنا کے بھیجے کچھ بولو گے سبحان اللہ پھر بولو یار زندہ بندے دی نشانی ہوگی کوئی حرکت کرتا ہے حرکت زندگی دی نشانی ہے ہاتھ اٹھا کے جب بول رہے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ میں جوندے جاگدے سرکار دے دیوانے چ بیٹھا میں رات قصور سمجھ دو تقریر رات قصور کی تھی سیال پور گیا ہوں تو خدمت ان میں پھر سیال پور جا کے رات پھر وقت سوکڑا آنا ہے میری سروس بڑی ہے بھائی روزانہ 1000 کلومیٹر سفر کرنے والا بندہ میں نہیں یاد ہوتا نہیں یاد نہیں کتنی رات اندر جگ رہتا ہے مگر تھوڑی سبحان اللہ میری تھکاوٹ اتار دیں گی یہ سفر دی میری کوشش ہے کہ میں تھوڑے ذوق کی گفتگو سنا کے جاواں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات سبحان اللہ کا وہ تہاؤ مدینے والے دی بات میں تصور و تخیل کئی بیلی بنو کہ پتہ کہ آپ سے گلنا پتہ کی کر دو جنہیں مولوی زور لاوے تھے خیال پتہ کہ انہیں مولوی حلوہ بڑا کھانا نبی مدرسے پڑھتا رہے کسی بھی ساتھ یہ گلہ کھا رہے یہ میں فیصلے سمجھ رہے ہیں تکائیے کہ جڑی جڑا والا موڑ پھنڈا اس سارے علاقے سے جنی سے حلوہ پوری پک دی یہ ساری مولوی کھا تسی جاندے نام مولوی کو کھڑا لگا ایسے تسی ظالم نہ تسا کہہ کہ نظر لا دیتی ہے مولوی تو حلوہ کھا دے گی پر جڑا تسا اپنا حصے دا کھاندے نو وہ بولو سو اپنے اپنے تھوڑا اور اونچا بولو سو اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا محبوبا تو ہم گواہ بنا کے بھیجا گواہ ہوگا یوم جڑا حاضر ہوگا جڑا موقع تے حاضر ہوگا انہوں گواہ کیا بھائی نبینا بندہ اگر عدالت وچ گواہی دین چلا جاوے تے جج صاحب نبینا بندہ نوں پوچھن کہ جدوں قتل ہویا تو موقع تے موجود ہے حاضر سے تے نبینا کہے جی میں حاضر ساں تے جج صاحب پوچھن تو حاضر ساں تے کیا تو قتل ہوندا ویکھیا تے نبینا کہے جی میں ویکھیا کوئی نہیں پہنچ میں حاضر ساں تے ویکھیا کیوں نہیں کہ بھائی میں نبینا میں حاضر ساں پر ناظر نہیں ساں کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا معلوم ہو گیا کہ گواہ ہوتا ہی ہوئے جڑا حاضر بھی ہوئے تھے حاضر بھی ہوئے تھے پڑھے لکھے نوجوانوں اور بات ہو سکتا ہے نوجوان سوال کر کے آسی صاحب تسی شاہ زمانہ حاضر کر رہے ہو تو شاہ زمانہ گواہ ہوگا حاضر ناظر نہیں ہوتا سنیے قرآن اللہ کریم نے فرمایا فمن شاہد منکم الشهر فلیصم فرمایا جڑا رمضان شریف کے مہینے چ شاہد ہوئے حاضر ہوئے روزہ رکھے جدو پڑھتے نا جنازے دی دعا تے کی پڑھتے اللہم اغفر لے ہاں کدے پڑھی ہوئے تو پتا ہوئے مسئلہ پتہ کہ پوچھنا کہ جنازہ پڑھ کے آسی صاحب میں نماز جنازہ دی دعا نہیں ہوندی تے میں وہی جگہ کی پڑھا کوئی اللہ تینوں مدینے لے جائے یاد کر نہیں ہوندی مردے نال بھی دھوکا اگر نہیں ہوگی تو یاد کرو یہ کیوں پوچھتے ہو کہ ایسی صاحب میں دعا نہیں ہوتی جنازے دی ہوتی جگہ میں نہیں پڑھا بھائی یاد کرو اللہم اغفر لحینا یا اللہ ساڑھے زندیاں دی بخشش فرما ومیتنا ساڑھے مردیاں دی بخشش فرما وشاہدنا آج
حاضر اسی جنازہ پڑھنا آیا ساڈی بخشش فرما وقائب نال جڑے غائب نے جڑے نہیں آ سکے انہاں دی بخشش فرما اگر ہمان شاہداں دے اندر شاہداں دا معنی حاضر ہو سکدا ہے جنازے دی دعا چ شاہد نا دا معنی حاضر ہو سکدا ہے کہ انا ارسلنا کے شاہداں دے اندر شاہداں دا معنی حاضر ناظر نہیں ہو شاہد دا معنی حاضر ناظر سبحان اللہ اگر شاہد دا معنی گواہ ہے تے نبی کا دا گواہ ہے یاد رکھے نا نبی او دا بھی گواہ ہے تیرا تے میرا بھی گواہ اگر نبی اللہ دا گواہ ہے تے کس طرح اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے آپ نے فرمایا میری قوم اللہ ایک ہوئی ہے پوچھا تو ہنو کی نظر سے فرمایا جبریل ابراہیم علیہ السلام آئے تھے آپ نے فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے تو ہنو کی نظر سے جبریل حضرت موسیٰ کلیم آئے تھے فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے تو ہنو کی نظر سے جبریل عیسیٰ آئے آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے قوم نے پوچھا کی نظر سے فرمایا جبریل شب معراج میں جبریل سدرہ تے رک گئے کہ میرے آقا فرمایا جبریل تیرے آقے لگ کے سارے نبیوں کہا اللہ ایک ہوئی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللہ ویکھے جبریل کہنے لگا ویکھے تے کوئی میں تے اس راخی جو اللہ دی آواز سن کے نبیوں تک پہنچا دیتا رہا ویکھے میں بھی کوئی نہیں کالیں والی جڑے والا میراج کر کے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ اللہ نے فرمایا کملی والے تم بھی کہتے اللہ کی کوئی ہے میرے آقا پروں بھی تو بھی دے کھڑے ہوں گے فرمایا اللہ ہی کوئی ہے قوم نے مجھے اپنے دسے آ گئے فرمایا دسے آپ کی نہیں حضرت جی کسی مقدمے میں 2 یا 3 بندے بطور گواہ پیش ہو جاؤں جج سے پہلے گواہ نے بلا کے پوچھا واقعہ ویکھیا وہ کبھی ویکھیا نہیں میں علامہ اعظم صاحب کو سنا آزاد صاحب نے بلا کے پوچھا جب تو صاحب آگے بیٹھے ہوتے ہو آخر جی میں شاہ صاحب تو سنے تے شاہ صاحب ہومن آخری گواہ تے انہوں نے بلا کے جج صاحب پوچھا شاہ جی تو صاحب آگے بیٹھے کہنے بیٹھے میں بھی کوئی تے سارے گواہی جھوٹے اے جے شاہ جی کہنے میں ویکھیا تے سارے گواہ سچے وا مدینے والے کو آیا سارے نبی سچے ثابت ہو انہاں دی ان نقشی گواہی میرے نبی دی ویکھی گواہی ہے نا وہ شاہد ہے وہ گواہ ہے خدا دی وحدانیت دا گواہ ہے کہ میرا نبی اپنی امت دا ایک گواہ ہے فَإِذَا اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا سرکار نے فرمایا ہر جمعرات نو میری امت دے اعمال میرے تے قبر چ پیش کیتے جاتے ہیں تائیں علامہ اقبال نے آکھیا سی یا اللہ تو غنی ہر دو عالم من فقیر آکھیا سی یا اللہ جے قیامت نو بڑا ضروری ہے کہ میرا حساب لینا تو محمد یا نگاہ تو کھولے کر کے حساب لویں میں کہڑے عمل لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ چ جاواں میاں صاحب نے فرمایا آپ فرماتے ہیں چٹی چادر عملاں والی تاج نہ لاویں چڑھیاں سبحان اللہ مڑ آکھیں گا روز قیامت آئے ربا کی بڑے میں ان تینوں دساں کہ میرا نبی امت تے کیویں گواہ جدوں کونین دے والی دا وصال ہویا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا وہ جانور جنہاں تے میرے نبی سواری فرما کے وہ بھی زاروں خطاب ہو رہے حضرت بلال حبشی کی حالت ہو گئی نکے نکے بچوں کو سینے لگا کے تو رو کے فرماتے ہیں کہ میرا ماضی ویکھیا حضور دا نام سن کے بچے رونے تے حضرت بلال رو کے فرماتے ہیں کہ کسی نے حضور نظر نہیں گیا تے مینوں بھی ویکھیا ایک دن بھی آیا کہ حضرت بلال مدینہ دے من لگے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہے حضرت علامہ یوسف نبانی رحمۃ اللہ علیہ جواہر البحار فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی روندے مدینہ چھوڑ کے جا رہے صحابہ کے بعد نے راہ روکے کیا بلال اسا تینوں مدینہ چھڑ کے نہیں جاواں بلال حبشی رو کے فرمانا کہ میرا راہ نہ روکیا جی میرا ماضی باجو دے نہیں لگا حضرت صدیق اکبر نے راہ روکیا تو بلال حبشی عرض کرتے ہیں حضور جی اپنے نے خریدیا کہ میں نہیں جاتا جی یار کی خریدیا جاتے میرا راہ نہ روکیا حضرت صدیق اکبر نے راہ چھوڑیا بلال رو گئے مدینہ چھڑ کے جا رہے سارے مدینے والے دیکھ رہے مدینے کے باہر جا کے بلال نے مڑ کے جب مدینے والے دیکھا مدینے کی کھجوراں دے درخت نظر ہی آئے کہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا دے تاجدار دا رنگ پیش کرا بلال ابھی نے مڑ کے مدینے والے دیکھے رو کے کہنے لگے اچھی
लाल खजूरा ते पग जीवान दे सावे जिस दम नाल फरीद असादी साखों दम नजर आया वे गलियां साखों सुंजड़ती साखों बेड़ा खावन आवे गुलाम फरीदा उठे दी बसना जिथे यार नजर ना आवे हजरत बिलाल ने रुदिया मदीना छड़िया आज मुझे शाम डेरे लाले दिन भी रोंदे में रात भी रोंदे इधर रुदिया रुदिया आंख लगी गई अधी रात वेले कमली वाले खावे दे आए हजरत बिलाल ने जफा मार लिया मेरे आका फरमाया बिलाल मेरे नजर आवे अदी की कमली वाले आमद तेरे गुलाम दा भी गुलाम फरमाया मेरा मदीना क्यों छड़ आई अदी की कमली वाले तुसी नगरी नहीं आउंदे मेरा मदीना तेरा नहीं लगदा नबी करीम ने सीने में लगाया फरमाया बिलाल अब मदीने आ जाओ मेरा तेनों मिलन जी प्यार कर रही अद्धी रात वेले बिलाल दी अख खुल गई ये सुपने अंदर मेरा मही मिलया ते मैं गल विच पा लिया कर दी मारी अपना खोला किते फेर छड़ना जा अद्धी रात वेले बिलाल रोंदे मदीने वाले आ रहे किड़े वेले मदीने दियां दीवारां नजर आईयां हजरत बिलाल दियां चीखां निकल गईयां कदे दीवारां नूं चुमदे ने निक्के निक्के बच्चियां नूं सीने लगा के रोंदे ने ते रो के फरमांदे ने बच्चेओ तुहाडी अजमत वाली जावां उन हवा मच सा लेंदे हो जिथे मेरा मही सा लेंदा है टुरे टुरे मजरे नबी ने अंदर आए कदे सुन करी जांदे ने कदे सुन करी ते रोंदे जांदे ने मदीने दियां गलियां च कोहराओ मच गया अज कमली वाले दा बिलाल आया लोग मगदे नबी जी इकट्ठे होके फिर रोंदे ने हजरत बिलाल में के नबी दा जमाना याद आया हजरत बिलाल ने नबी जी कबर नूं कलावा मार रहा अद की सोनिया उठ तेरा बिलाल आया दी उठ कमली वाले बिलाल नूं सीने नाल लगा ले सहाबा नबी दा मिंबर खाली में के रोई जा रहे एक दूसरे के गले लगे में रोंदे ने सहाबा फरमाया बिलाल ओ अज़ान सुना दे जड़ी नबी नूं सुनांदा रहा हजरत बिलाल ने फरमाया सहाबा अगे अज़ान पढ़दा रहा अज़ान वाला बेखदा रहा अज कमली वाले नगरी ना कलेजा फट जाएगा हजरत इमाम हसन हुसैन आ गए फरमान लगे चाचा बिलाल ओ अज़ान सुना दे जड़ी नबी नूं सुनांदा रहा हजरत बिलाल ने नबी दे टुकड़े नूं सीने नाल लगाया नबी दे मिंबर दे सामने करो के कन्ना चुगलियां बिलाल लाउण पड़ी जा रहे बिलाल दी आवाज गूंजी मदीने दियां गलियां च कोहराम मच गया ना किताबां च पढ़िया है हजरत बिलाल दी आवाज सुन के पर्दादार कबारियां बच्चियां रोंदियां गलियां च आ गईयां मामा दुध पीण दे बच्चों नूं सुन के रोंदियां बाहर आईयां निक्के निक्के बच्चे रोंदे ने बच्चे रो के कहंदे अम्मा बिलाल आ गया नबी कदों आना मामा भी रोंदे बच्चे भी रोंदे जा रहे हजरत बिलाल लगाउण पढ़दे आपने बड़े अशहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कमली वाले दा नाम
شیخا بلندے ہویا حضرت بلال نے اکھیاں کھول کے دیکھیا نبی کریم دا ممبر خالی نظری آیا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا انسان عمل توتے جا رہے مڑ کے یار دی قبر اندر بر بیٹھے آؤ رو کے کہندے ہجر کے راجے پانی منگے نہ خون نہ دے کیڑا جی کر گا تینوں کول بٹھا کے درد پران چھیڑا غلام جتھے بھی واسطہ ہوئے میرا نبی ہر ویلے پیر باہو نے فرمایا صاحب قوت میرا مرشد وسیع اللہ اللہ سبحان اللہ مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہوں سبحان اللہ جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے ہوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم تم تم جیوے مرشد باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے سبحان اللہ میں تنوں دساں میرا نبی امتیاں تے کیویں ہر ویلے محدث اعظم پاکستان فیصل آباد کی گلی سے جا رہے ایک منکر میرے آتے انہیں اس طرح کر کے کہنے لگا مولوی سردار تو کہنا کہ نبی نو ہر چیز کا پتہ ہے فرمایا جی ان کا پکڑ کے کہنے لگا نبی نو دل کے نہ پتہ ہے خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ جاتی ہے کہنے لگا نبی نو دل کے نہ پتہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے تیرا جواب بعد پہلے میں کل نبی کریم کی حدیث پاک سن آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ فرمایا کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں کہ جنوں یہ نہ پتا ہوگا کہ میں رب دا رسول ہوں فرمایا حدیث سن کے دس اس دن کے نو نبی دا پتہ کہ نہ پتہ کہنے لگا جی حدیث پاک ٹھیک ہے پھر دن کے نو نبی دا پتہ ہی فرمایا جا جا کے کسی پاگل خانے چ اپنے ایمان دا علاج کرا او چلیا دن کے نو نبی دا پتہ ہے کہ نبی نو دن کے نہ پاکستان فیضان محدث اعظم پاکستان نبی ہر ویلے اپنے امتی کی ہر وقت حاضر مولانا جامی رحمۃ اللہ جب سرکار دو عالم کی سکھ نے تنگ کیتا نا تنگ نے تنگ کیتا صدق تے اڑیق تے انتظار نے تنگ کیتا تو صبح صبح ٹھنڈی جی ہوا چلی تے فرماتے نے نسیمہ جانب بطحا گزر کن احوال محمد را خبر کن آدم چشتی دی زبان چکھا تے آنکھیں سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا بدل میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہو دن تے رات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں آقا دیاں ناقہ لکھ دے نالے مدینے دیئے جاتا چلو ایک قافلہ دروازے جو گزریا شواہد النبوت مقدمہ پڑھ کے دیکھو دروازے جو گزریا قافلہ پہ پوچھا کتنے جا رہے قافلے والے کہنے لگے مدینے چلے مدینہ دا نام آئے نا عاشق دے عشق دی رگ پھڑک گئے اپنے آپ کو فرمان لگے جاوی ہر ویلے مدینہ مدینہ کرنا تے او وے قافلہ مدینہ دا جا چل مدینہ عقل کہنے لگی مدینے کیویں جانا تیرے کول تے زیادہ راہ کوئی نہیں سامان کوئی نہیں دھیلا کوئی نہیں مدینے کیویں جانا عشق نے اعلی حضرت دی زبان وچ راہبری کی تے اکھے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا
کہ کہنے لگا تیرا دل مدینے، دھڑکن مدینے، سوچ مدینے، تخیل مدینے، عقل مدینے، تیرا دماغ مدینے، خرد مدینے ٹر گئی کہ یامی سامان تے سارا ٹر گیا ہے کہ تو یہ چل مدینے. حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ٹر پہ قافلے دے نال مدینے ول تخیل کی منم مخبر خیال کو نبی دانم کجا رفتم منم مخبر خیال نبی دانم کجا رفتم. آپ ارشاد فرماتے ہیں میں ماہی دا خیال لگے لگا جا رہا، ماہی دا خیال لگے لگا جا رہا. قافلے دے سردار نہ جلی تھا گئے تے نالے ٹرتے جاندے تے نالے ناتا پڑھتے جاندے. تصور پیش کرتے مولانا جامی قافلے دے مدینے جا رہے نالے ٹرتے جاندے نالے رو رو کے آخدے تیرے روزے سبحان اللہ. میری بیٹی پہ سائیں ڈیوٹی لگائی ذکر رسول کی ناتے کرم رہتی میں نے 20 سال گزر کے خطابت اللہ میں چل رہا. میرے والد گرام خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد رضی اللہ علیہ 50 سال خطابت فرمائی. یہ 70 سال تجربہ میرے خاندان دا خطابت اللہ. میں ممبر رسول تو بیٹھ کے رہتے وقت دی قسم کھا کے کہنا بڑی بار زبان کملی والے عشق مدینہ مگی سنا خدا ضرور لیتا سنا بلا ضرور لیتا. اور میں نہیں پتہ کہ جامن نظری کرنا ہے بس جہاں جانا چاہتا نا وہ دعا کرے. پتہ نہیں کہڑا قبولیت ویلا ہوتا ماری قدمہ کرنا ماہی دی مرضی ہوتی کس نو اوتھے بلا کے دینا کس نو آ کے دینا. اپنے اپنے ہاتھ اس طرح نہ بلند کر. صحابہ فرماتے ہیں حضور دعا کرتے ہیں ہاتھ اتنے بلند فرماتے ہیں سن کے بغلہ دی سفیدی نظر آتی ہے. صبر گنبد خطرات کر کے آؤ اللہ دی بات کا عریضہ پیش کریے تو سارے مل کے پڑھیے تیرے روزے مدینے وچ رہن والے تیرے روزے گونج باغ تیرے روزے مدینے وچ رہن والے جالی سینے مدینے وچ رہن والے جالی سینے گونج پاد تیرے روزے مدینے وچ رہن والے مولانا جامی روزے ناتا پڑھنے لگے جا رہے. ایک گاؤں سے قابل ٹھہر گیا سارے آرام کر رہے. مولانا جامی پہ ناتا پڑھ کے رو دے رہے. رات ڈل گئی ایک شکر سوار آیا کہنے لگا مولوی جامی کون ہے آپ کو خیال ہے میں اتنے جان کا کوئی نہیں. کہنے لگا جامی تیرے واسطے نبی دا پیغام لگے آیا. مولانا جامی نے دے قدم پکڑ لے فرمان لگیا میں رحمت قربان جاواں جنا رحمت میرے ماہی دا پیغام لگے آئے. دس میرے آقا کی فرما رہے آنے والا کہنے لگا جامی کملی والے فرما رہے سارے مدینے آ جاؤ جب مدینے نہ آوے. مولانا جامی دی چیز نکل گئی رو کے عرض کرنے کملی والے میں تے سوچدا رہا جا کے عرض کراں گا کملی والے اگے سلام آندا سی اج غلام آیا ہے. اج کملی والے کیڑا گناہ ہو گیا سونیا ہوا بھی مدینے گزردیاں
پرندے بھی مدینے گزرتے ہیں روکتا کوئی نہیں ابھی بھی آ رہے قریب بھی آ رہے سونے جامی کیوں نہ آوے ساری رات رویا گزر گئی اگلے دن قافلہ ترے آؤ مولانا جلی قافلے والے دیا بکریاں میں چھپ گئے اپنی کھوڑیاں زمین نہ لگا لیا اپنے گھٹنے زمین نہ لا لے نیویں ہو کے چل دے کوئی ویس کے روکے نہ میں جا کے نبی کریم راضی کر لواں جاؤں اگلی رات آئی سارے آرام کر رہے مولانا جامی پہ رو گئے ادھی رات میرے وہی سکر سوال آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرمارے نے جامی مدینے نہ آیا وے اگلی رات بھی روندے آؤں گزر گئی اگلے دن قافلہ تلے آؤں مولانا جامی قافلے والے دے سامان چھپ گئے مینوں دیکھ کے کوئی روکے نہ تیسری رات میں روندے نے سامنے مدینہ پہ نظری آوے ادھی رات میں لوئی شکر سوال آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں کی جاتا نبی کریم فرمارے نے جامی مدینے نہ ہویا بے مولانا جامیوں دے قدم پکڑ لے فرمان لگے پوچھ گیا کملی والے کیڑا گناہ ہو گیا ہے کیڑی غلطی آ گئی انہیں پھڑ کے سینے نہ لگایا کیا لگا میں نبی دے روندے دم پہرے دارا اج تین جاتا گزریا نے کملی والا مینوں زیارت تیری وجہ تو کرائی جاندے نویں پوچھیا کملی والیا جامی نے کیڑا گناہ کر لیا ہے فرمایا گناہ کوئی نہیں جامی دا عشق سروج پہ آ گیا یہ جامی میرے روزے پہ آ گیا مینوں قبر چوں نکل کے سینے لاؤنا پہ جانا میں سینے کا شاہد کو حاضر اپنے ہر امتی کے اپنے امتی کے ہر حال کا پتہ ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا جوانوں رسول کریم علیہ السلام اپنے ہر امتی کے ہر ویلے حاضر تھے ناظر نے میری تقریر ویسے مکمل ہو گئی مگر انتظامیہ نے چھوٹا بھی کہہ دیتا کہ اے واقعہ بھائی ہم مہربانی کرے ایک سے کم رکھے اس تو بعد فرمائشی سے تھوڑا بند ہوئی آخری بات کہنے حضرت خواجہ ویسے کرنی تو تھوڑا دن ذکر سنا لیکن بھائی اختصار اسے ایزی ملے وہ محبوب نو ہر غلام کا پتہ نہیں وہ حاضر ہے اپنے امتی کے حاضر کملی والے جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے کہ عصر کی نماز پڑھ کے کھڑے فرمایا آؤ صحابہ مدینہ کی سیاری کر کیا مدینہ طیبہ نے باہر آ کے میرے کریم نے اپنی قمیص مبارک کے بٹن کھول دے اپنے سینے سے کپڑا ہٹایا لمبے سانس میرے نبی دارے صحابہ دیکھ دے اگلے دن عصر کی نماز پڑھی اسے مقام پہ آ کے کھلو کے قمیص سے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس صحابہ دیکھ دے تیسرے دن حضور اس مقام پہ کھلو گے مشرق وال چہرہ انور پیتا قمیص سے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس لے رہے تیسرے دن تنال یا گیا حضرت صاحب نسیم یمن لکھ رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کملی والے ادھر کھیے کارے دعا لوگ نے فرمایا انی لحاجت نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا صحابہ میں مشرق چی یمن دا شہر ہے یمن دے شہر چیک محمد دا دیوانہ فرمائے تھے آپ کے لوگ نواشی کمالو ٹھنڈیاں ہمامائیں ایک وہ واقع شخصیت ہے جنہوں کملی والے نفس الرحمن فرمایا میرے آقا نے فرمایا میرا ایک دیوانہ وسدا ہے میں نے رحمان کی خوشبو صحابہ نے خیال آیا کملی والے تو ہٹے پیچھے پچھتے اسود قربان تن من ٹھنڈیاں قربانیاں آسان لگائیاں کملی والے مکہ چھڑ کے تیرے پیچھے مدینے رسی آ گیا
ہے جڑا آیا بڑے تو سونے مدینے بیٹھ کے پیار پہ کری صحابہ کے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ کون ہے محبوبہ کون ہے قال اجمالی نے فرمایا صحابہ دیا راتاں جا کے گزر دیا او دن روزے جو گزر دے او بیچار جائے یا دی سن کے ادا ہو جائے عرض کی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دے جسم سے پرستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی عالم میں شفا دے دے فرمایا سارے جسم کے شفا ہے اتحاد تے دیرم دے برابر نشان رہ گیا عرض کی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں جو جانتا ہی کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں فرشتے گلاں ہی ہوندیاں کر دین عرض کی کملی والے ایڈا ہی عاشق آوندا کیوں نہیں فرمایا دی ماں بڑی بیمار نبی نہیں میرے آنکھیں لگے ماں دی خدمت پیا کر دے عرض کی سنیا دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی عرض کی کملی والے اسی کدے یمن نہیں گئے وہ کدے مدینے نہیں آیا ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دیو فرمایا انہاں والی امت نوں دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نوں ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کس نوں کرچ بیٹھ جا مدینے خبر ہو جاتی تیرے عشق دی خبر مدینے ہو جاتی نوجوانوں ادھر صحابہ کے بعد نبی بڑی تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے ادھر یمن خواجہ ویسے کرنی جو شام میں اونٹ چاہ کے تو روزانہ کے ماں میں قدم پکڑتے آپ کی ماں کا نام سی حضرت بیدار بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں تو نبی نہیں سن یہ روز آ کے تے ماں میں قدم پکڑ کے کرنی امی اگر اجازت ہوئے تے مدینے نبی بے خام اج دے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تو ماں تو کدے نہیں پوچھتا ماں میں ٹر جاواں ماں دی قدر کچھ نہیں خواجہ ویس کو پوچھ انہیں ویکھن نبی جانا پوچھتا ماں کو اج تے ماں پتر نوں بلاوے نا تے پتر کہتا ہے ادھی رات میرے باپ ویکھنا پتر گھر آئے تے باپ نے پتر کتوں آئے باپ اس قدر غصے نال باپ پتر باپ والے ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا جی کتوں اس گھر کو آپ لگے گھر کے چراغ سے کہ ماں بولے تو پتر کہتا ہے اماں چپ کر تیروں نہیں پتا اور ظالمہ جی ماں نے جب بولنا سکھایا جو سب ماں نے پتا ہی نہیں جب تو بچپن چ بولتا سا تو دل میں کتنی بار بولتا سا تیری ماں انہیں مار کے اپنی سے صدقے ہوں تو بولنا کہ ماں کا کلیجے پھاڑ دے جب ماں ٹر گئی پھر سرحانے جسے رویا کرے گا کہ ماں بلاوے تو نہ مٹھا جی کر کے میرے سیال کوٹی تاریخ ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی آپ اپنے خیابات میں فرماتے ہیں جب میں خطاب کر جانا تو لوگ استخارہ پہ میرا نام لکھ دینا کہ میرے نام نہ القابات لکھ دے میرے نام نہ القابات لکھ دے فاضل نوجوان عالم جلیل فاضل جلیل مقرر شورا بیان مقرر شیری لسان شیخ الحدیث و تفسیر جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی دامت برکاتہ العالیہ آپ فرماتے ہیں لوگ میرے نام نہ اتنے بڑے القابات لکھ دے مگر میرے کلیجے کا دے ٹھنڈ نہیں پئی اور جدوتی رات ہوئے جلسہ مکا کے میں گھر جاؤں میرے جوان پتر سوتے اٹھتے میری وڈیری دی ماں جاگ پڑھتی فرماتے سنتی رات ویلے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھ دو ادھر ماں دی آواز آتی ہے جوس پائے آ گئے اور لوگ حضرت صاحب کے علامہ صاحب کے قاری صاحب کے حافظ صاحب کہتے گھر وچ ماں ان پڑھے تے پینڈ ہوئے نا اس ماں نو یوسف کہنا نہیں آتا تو ماں نو یوسف کہنا بھی نہیں آتا پینڈو جی مائی کہہ دیئے بے جوس باہا فرماندے سنتی رات گلے خبریں کھڑے پیار میں جوس باہا کہہ دیئے کلے پہ ٹھنڈ پا دے تینو چیمہ چٹھا راج پوتے رانا صاحب کہنے والے تے چودری صاحب کہنے والے زمانے چا لکھاں بھی اومن
جڑا تیرے بچپن سے تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلا ایک باری ماں ٹر گئی پھر نکر چ بہ کے رو کے آخیا کرے نہ کدے ماں بلاؤ تے مولانا یوسف صاحب دی ماں کا انتقال ہویا کہ آپ گلی چ بیٹھ کے روندے سن کسی گلے لگا کے آخیا مولوی جی چلو چلی دا ویلا ماں وڈیری ٹر گئی چپ کر جاؤ رو کے فرما دے ماں تے جانا سے رونا تے اس گلوا جوس با کون آخیا کرے کون میں جوس با آخیا جنہ دی ٹر گئی انہاں دے درجات رب بلند فرما جنہ دی ہے انہاں دی قدر کر لو اپنی ماں نے چیخ کر کے مٹھا جا بولیا عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دے ماں دے کلے ویسے کبھی روز ماں نے قدم آ کر لگا دیا اماں جی مدینے نبی گئے ماں نے روز کہا بے پترا میری کلی اولاد ہے تو مر ٹر گیا میں مر گئی میں کبھی سنوا لگا نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ ایسا ماں دا فرما بردار ہوتی چپ کر جاؤ ایک دن اٹھ جان کے آئے ماں دے قدم پکڑ کے رو دے عرض کر دیا ماں مدینے نہ گیا چلے گیا پھٹ جائے گا اما میں سنیا ابو بکر ہر ویلے یار کی گیری کر دینا عمر ہر ویلے یار کی گلاں سن دینا عثمان بھی علی ہر ویلے یار دے کول بندے عرض کیتی عمر اجازت دے دے نبی ویکھوا آ کے تینوں بھی دساں گا سادہ جگ بناون والے نے اپنا یار کتنا تو سونا بنایا فرمان بھی ہوں دے ماما تو سونے لگے یہ ہو گئی فرما بردار ماں نے قدمہ تو پکڑ کے سینے لگا کے آخیا دے رونا تے جا نبی انہوں اور کی چاہیے اٹھ کے ٹورے تے ماں کیا لگی میں دو گڑیے ٹھہر جا میں نبی نے سنیا کہ 4 پہر مدینے جاندے لگتے نہیں تے 4 ہو گیا پہلا طویلہ پیدا دینی ہے دوڑتا جاوی تو دوڑتا نبی ملتے تے بےخامی تے نہ ملے تے اڈی کی نہ سیالکوٹ دی پنجابی زبان چاکھاں میں پاؤں پیری آ جاویں میں دھیان رکھی پیچھے ماں بھی اڈی کھان کر خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا ٹرن لگے تے ماں دے قدم تمہارے ماں دے قدم ماں دے قدم رو رو کے کہہ رہے اماں جی دعا کرے جو سونا کہانی مل جاؤ اماں جی سونا ادھروں حضرت عائشہ صدیقہ فرما دی ادھر حضرت خواجہ ویسے کرنے نہیں ٹرے تھے ادھر مدینے حضور گزرے جو باہر نکل دروازے سے جا کے نبی کریم نے مڑ کے دیکھ کے فرمایا عائشہ ذرا باہر چلیا کہ میرا جو مہمان تے پرونا آوے گا وہ آوے میں جانا نہیں منو ویکھن آ رہے ماں بھی انہوں ویکھ عائشہ فرما دی اللہ کہہ کہ حضور باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چوم کے مدینے والے آ رہے رو رو کے عرض کرتے ہیں کملی والے آ تیرا ویس پہ آیا رو رو کے مدینہ طیبہ والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پائیں کی چھالے بہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا وچ دھوڑ پہ گئی روتے روتے مدینے دی گلیاں وچ کملی والے تے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نال دروازہ کھڑکایا اما آجا فرمایا میں کون عرض کی اماں جی خود ہوا تے دسا کون ساری ہستی یار پیچھے مٹاؤ اما آجا فرمایا میں کتھوں آیا عرض کی اماں جی امن جو نبی دا ویس آیا عرض کی اماں جی کملی والے نو باور بھیجیا سرکار دی دید کرنے آیا امایا سے فرما دیا گیا نبا گیا سرکار کے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس
جھاڑو مار کے رو گئے عرض کرنے کملی والے کیڑی غلطی ہو گئی کیڑا گناہ ہو گیا کرتا رہا جاواں گا دید کر گیا گا امایا جب فرماندیاں کہ رونا مسجد نبی جی بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اڑیک لے حضور آ جاندے عرض کیتی اما دی اڑیکاں کیویں پیچھے ماں پئی اڑیکاں کر دی عرض کیتی اما دی کملی والے پہ نہیں ملے ذرا پردے تے ہو جاؤ میں جاندی واری او بیڑا ہی ویکھ جاواں جتھے میرا ماہی وسدا امایا چپل مندیاں میں پردے تے آ گئی اندر ایک بکھریاں والا والا آیا نبی دے بیٹے دی مٹی چمدا ہے دیواراں چمدا ہے نکیاں نکیاں چیزاں چمدا ہے فرمانیاں دی حالت میں کہ نبی رون لگ گئی اور روتا روتا باہر نکلے دروازے سے جان کے نہ مڑ کے بیٹھے عرض کر دے کملی والے بڑی دور تیرا دیوانہ بسدا ملن آیا ساتھ چلے کملی والے میں کچھ نہیں منگنا کوئی عرض کر چلے جدو قیامت دا دیاڑا آوے اپنے آشا دی چنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیا ماشا فرما دیا روندا باہر نکلا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گئے نبی کریم نے جب کہ فرمانے لگے عائشہ کوئی آیا سی کر دیا کملی والے کو تیرا وہ ویس آیا سرکار دو عالم رو کے فرمایا واہ یا والے آپ اڑ گیا خوشبو محمد دے بیڑے چھڑ گیا فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا ویس اڑ کے لے آؤ مگر حضرت خواجہ ویسے کرنے مدینے دی چھو باہر نکل اج شام نہ پئی کہ ویس گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی کہ اماں کہنے لگی بھی اویس آگے دکھ نل بولے ہی نبی اماں کہنے لگی بھی نبی ویس آیا ماں دے قدم پکڑ گیا دیکھی اماں لگ جا روٹی مر جانا اماں کہنے لگی بھی ہویا پیا عرض کی اماں کملی والے گھر نہیں ملے نہ کہہ میں تھوڑی دیر اڑیک لیں عرض کی اماں اڑی دیا نہیں ادھر ماں دبی ادب میں ہو جاؤں اماں پھڑ کے سینے نہ لگایا تے ماں کہنے لگی بے رونا تے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے اس گرما دعا دے دیے کہ ویس ماں دی خدمت کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا بے نبی تیریاں گلاں کرے سردار نے آخر دیکھو رکھ کے جادوگر آخیا دوروں درجے لے جاتا ادو رہتا ہی کک سردار سائیاں جدو اپنا ہی کک نہ رہ جاتا یہ لوگ سن جنہوں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محبتاً نہ نوازیا کہ وہ دور بھی وس دے مگر میرے آقا مدینے بیٹھ کے صحابہ جو نہ دا تذکرہ چھیڑی بیٹھے تو کہ حاضر ہیں نا ہر امتی کے ہر ویلے حاضر نے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ چھوڑ دیں تمام دوست محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتے جی سوہانی گھڑی چمکاتے افروزی ساتھ بلا سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا پیارے رسول
الہی نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ ساری عاجزانہ حاضری قبول فرما جڑے دوست احباب نے دامے خدمت میں سکھ میں اس محفل مبارکہ سے حصہ لیا تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر رزق میں برکت عطا فرما نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ تمام دی روحانی جسمانی مرض و تکلیفوں سے پریشانی دور فرما جڑے بچے نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی تھی اور قرآن اعظام علماء کرام ان بچوں نے مدرسین جنہوں نے ان بچوں نے قرآن مجید کی تعلیم انہاں دے سینے وچ حضور علیہ السلام دے دین و دین واسطے خدمات میں انجام دیتا تمام دی خواہشوں کو قبول فرما کے جلدی دی عطا فرما بچوں نے قرآن مجید کی حفظ کرن دی یہ عمل کرن دی پڑھن دی پڑھاون دی توفیق نصیب فرما حضور علیہ السلام دا صدقہ سدا بہار دئیے سباوے کدے خزاں نہ آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر کا پھل کھاوے بڑی خوبصورت مسجد گاؤں والے نے بنائی ان کو ہمیشہ آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما اس مسجد دی مدرسے کی بنیاد رکھنے والے ان چلاون والے انتظامیہ مدرسین منتظمین اور دیگر تمام معاونین الہی تمام دن دگنی رات چوگنی دن 11ویں رات پارویں فرق نصیب فرما علماء اہل سنت علاقہ کی تشریف فرما تمام علم و فضل کی رضا فرما رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد و صدقہ مولا تمام رب اولاد نے صالح اور مریض نصیب فرما تن واسطہ حضور دے بچے اللہ تن واسطہ حضور دے بچپن دا مولا ساریاں اولاد نبی نے صالح لبی زندگی تندرستی والی نیکی علم عمل ادب کامیابی آسانیت حیا و برکت عطا فرما جڑے بچے تعلیم حاصل کر رہے حضور دے علم نشرح سینے دا صدقہ مولا انشراح صدر فرما کے بچے واسطے آسانیت سارے واسطے نصیب فرما نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ تمام بیماروں میں سے کامل عاجل نافع نصیب فرما حضور علیہ السلام کا سجدے دا واسطہ سن پانی کا نماز با جماعت توفیق نصیب فرما حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ساری دعاؤں میں مستجاب فرما رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حضری عمرہ کی حج نصیب فرما بڑے مہربان والے آسائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ میں انا تے تلکن رستہ کہ میں روے سے لالا تکے دیون والے بہتے تو ہاتھ پکڑن والا شریران دے شرطوں حاصلین دے حسد تو نظر بات تو مفسدین دے فساد ظالمین دے ظلم تو مفہوم فرما شر انسان شر نفس شر جنات اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.